مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، صاحب حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تذکرہ مشائخ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے ساتھ مجلس القادری ادارہ تحقیقات امام حیدر یوٹیوب چینل کی حاضر خدمت۔ آپ ہمارا یہ پروگرام برابر ملاحظہ کرتے ہیں، اور ماہ حرام کے اندر بھی ہمارے 6 مشائخ کا وصال ہوتا ہے۔ آج ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا وصال 2 محرم الحرام کو ہوا۔ آپ ہمارے سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 9ویں شیخ طریقت، اور آپ کا نام ہے شیخ معروف، اور کرخ کے رہنے والے تھے تو معروف کرخی کے نام سے آپ زیادہ معروف ہیں۔ ویسے آپ کا اصل نام جو ہے وہ اسد الدین ہے، اور معروف ہوئے ہیں معروف کرخی کے نام سے۔ آپ کا وصال سن 200 ہجری میں ہوا تھا، اور 2 محرم الحرام۔ آپ اور آپ کے والد ابتدا میں مسلمان نہیں تھے، اور عیسائی مذہب پر قائم تھے۔ ابھی آپ کے جب حضرت اسد الدین، جب ان کے والد نام تھا فیروز، تو فیروز صاحب نے اپنے بیٹے جب کچھ بڑا ہو گیا، حضرت اسد الدین صاحب کو، ان کو جو ہے وہ بھیجا کسی پادری کے پاس، جیسے ہم مدرسے میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن شریف تعلیم کے لیے، تو وہ بھی بھیجا جاتا ہوگا۔ تو بہرحال وہاں بھیجا تھا۔ اول تو آپ جانے کو تیار نہیں، ابتدا سے حضرت اسد الدین معروف کرخی کے دل میں کے اندر ایک جذبہ ایمان تھا، جس کے باعث وہ اپنے والد کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس پادری کے پاس نہیں۔ لیکن جب والد صاحب نے بہت زیادہ زبردستی کی کہ بھئی جاؤ وہاں پر، باہر خود چھوڑ کر آئے وہاں پر، جب وہ چھوڑ کر آئے پادری کے پاس، تو پادری نے سوال ایسی باتیں شروع کر دی۔ پادری نے پہلا سوال ہی کیا کہ تم لوگ گھر میں کتنے فرد ہو؟ انہوں نے کہا ہم 3 فرد ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرے والد ہے، ایک میری والدہ ہے۔ اب جب 3 کا لفظ آ گیا، اس پادری نے پہلا سبق جو دیا وہ دیا کہ کہو 3 میں سے ایک جو ہے عیسیٰ اللہ خدا ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ تو نہیں کہوں گا، پتہ نہیں، مطلب ابھی بچے ہیں، وہ زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے پہلے بہلایا پھسلایا، کافی کوشش کی یہ کہہ لے کہ 3 میں سے ایک جو ہے وہ عیسیٰ جو ہے وہ خدا ہے مات اللہ، لیکن آپ کے زبان سے جاری نہیں ہو۔ یہاں تک کہ پھر اس پادری نے آپ کی پٹائی، جب بہت زیادہ پٹائی کی، مار پیٹ کی، تو وہ بھاگے وہاں سے، اور گھر پر آئے تو والد صاحب نے بھی اس کو بہت ڈانٹ ڈپٹ کیا، مارا ہوا، تو وہ گھر چھوڑ کے چلے۔ کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ اب بھی کہاں رہے کہاں نہیں رہے تفصیل مجھے نہیں معلوم، نہ کتاب میں موجود۔ بہرحال پھر پتہ چلا کہ والد صاحب نے اپنے دوستوں سے کہلوا دیا کہ بھائی وہ جہاں بھی ہے اس سے یہ کہہ دو کہ وہ جس مذہب پر بھی جانا چاہتا ہے، ہم بھی اس ساتھ اس مذہب پر چلے جائیں۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ واپس آئے، اور والد صاحب کو لے کر گئے حضرت علی رضا ابن کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس زمانے میں وہ وہاں پر موجود تھے، عراق کے۔ اور آپ گئے، اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، علی رضا ابن کاظم کے ہاتھ پر، اور آپ نے بھی ایمان قبول کیا۔ اس طریقے سے آپ کے والدین اور آپ دونوں ایک ساتھ مسلمان ہیں۔ اب حضرت علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمارے مشائخ کے اندر 8ویں نمبر پر ہے، اور یہ وہ ہے ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر کہ 8ویں یہ ہے شیخ طریقت ہے کہ جو آل رسول بھی ہے، یعنی ہمارا سلسلہ قادریہ جو ہے اس کے اندر ابتدائی جو 8 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ، امام حسین ہے، ان کے بیٹے زین العابدین ہیں، ان کے بیٹے امام باقر ہیں، ان کے بیٹے امام جعفر ہیں، ان کے بیٹے امام کاظم ہیں، ان کے بیٹے علی رضا ہیں۔ تو یہ 8 اوپر کے جو ہے یہ تمام مشائخ جو ہے ہمارے سلسلے کے اندر یہ آل رسول۔ اب ان سے علی رضا سے اور بھی آگے چلے گا، اور آپ سے آپ نے تعلیم حاصل کی، ابتدا کے اندر آپ سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور پھر ایسی تعلیم حاصل کی حضرت
آپ لوگ تعجب کریں گے کہ آپ ایسے متقی پرہیزگار بنے. اللہ اکبر. میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سامنے پیش کر دوں. باتیں ان کی بہت ساری ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ شاید یہ کتابی باتیں رہ گئے. اب ایک بات یہ بتا رہا ہوں, آپ کے تقوی اور خوف خدا. ہمارا ایمان تو ہے کہ ہماری موت کسی بھی لمحے آ سکتی, یہ ہمارا ایمان تو ہے, لیکن یقین نہیں ہے. یا نہیں یار, کل تک دیکھا جائے گا, پرسوں کام کر لیں گے, ہے نا. لیکن یہ حضرات وہ تھے کہ جن کو یقین یہ تھا کہ ہماری موت کسی لمحے بھی آ جائے. اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ دجلہ کے دریا سے ذرا فاصلے پر تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ, اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا. تو وضو کے لیے پانی قریب ہی تھا نا, لیکن آپ نے وضو کے بجائے پہلے تیمم کر لیا. لوگوں نے کہا حضرت تیمم کی کیا ضرورت, اب ایک فلانگ پر تو دریا بہ رہا ہے. فرمایا کیا تمہیں یقین ہے یا اس بات کا کہ ایک لمحے اگر تمہیں زندگی مل جائے گا, ہو سکتا ہے کہ میری موت دجلہ کے کنارے پہنچے پہلے آ گئی تو میں تو بے وضو مارا جاؤں گا نا, بے وضو مر جاؤں گا میں, اور میں یہ نہیں چاہتا. یہ ہوتا ہے تقویٰ دہر. کہاں سے لائے یہ باتیں؟ تو یہ کتابی باتیں نہیں, یہ حقیقی عملی باتیں جو ان بزرگوں نے ہمیں سکھائی. اور تو آپ نے ظاہر بات ہے کہ کس کے فیض حاصل کیا؟ حبیب رائی, ابو داؤد طائی, امام ابو حنیفہ. اللہ, ایسے جیسے اکابر کے ساتھ آپ کو موقع ملا ہو ریاضت حاصل کرنے کا, عبادت کرنے کا, علم حاصل کرنے کا, تو آپ سوچیں کہ کتنے عالم ہوں. حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تعالیٰ بیان کرنے بیٹھو تو شاید ہمیں پوری رات گزر جائے گی. ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں. حبیب راہی بظاہر وہ بکریاں چرایا کرتے تھے, لیکن کس مقام ولایت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امام حنیفہ نے ان سے بیعت لی. یہ حال. تو آپ نے ان جیسے لوگوں سے جب علم حاصل کیا اور عمل کیا تو پھر آپ تارک دنیا ہی ہو گئے. میں نے کہا نا کہ ان سے جب کسی نے پوچھا اس موقع پر کہ آپ خلوت میں کیوں رہتے ہیں, فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت مل جائے تو دنیا سے آدمی کنارہ کشی کر لیتا. دنیا کوئی اچھی نظر نہیں آتی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اسلام کو اوڑھ لیا تھا پورے طور پر, اور اوڑھنے کے بعد یقیناً ظاہر بات ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی, وہ یقیناً ایسی ہی تھی. تو ان بزرگوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور پھر یاد الہی میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے. اور رات بھر لوگوں نے بتایا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے آنکھوں سے کہ کوئی رات نہیں جاتی تھی کہ آپ رات بھر مسجد میں اگر ہے تو گریہ زاری کی آوازیں آئے گا. اللہ کے عجب. حالانکہ دن بھر تقویٰ طہارت گزارنے کے باوجود اللہ کے آگے گر رہا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگ اور استغفار کر رہے. تو یہ ہمارے حضرت شیخ طریقت ہیں, نوے ہمارے شیخ طریقت ہیں, اور یہ قادری ضلع کے اندر پہلے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضا سے آپ نے تعلیم بھی حاصل کی, خلافت بھی حاصل کی. اگرچہ آپ مرید تھے حبیب رائی رضی اللہ تعالیٰ, لیکن خلافت آپ کو حاصل لی تھی اور آپ نے اس سلسلے کو جاری فرمایا تھا جو ہمارے سلسلے میں جاری ساری ہے. تو ہمارے طریقت کی یہ نبی امام ہیں جن کا وصال 2 محرم الحرام سن 2 ہجری ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں فیض برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.